بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی صحافی جو پرنس سلمان اور ان کے سپورٹر کے خلاف لکھتا تھا وہ سعودی قونصل خانے پہنچا تو وہاں پہ اس کا جو مرڈر ہوا ہے اس کے ریلیٹڈ ترکی کی میڈیا نے جو 15 سعودی باشندوں کے نام جاری کر دیے ہیں جن کے بارے میں ترک حکام کو شبہ ہے کہ وہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حالیہ کچھ عرصے سے ملک کی قیادت پر تنقید کرنے والے سعودی صحافی جمال خشوگی کو اکتوبر کی 2 تاریخ کو استنبول میں سعودی قونصل خانے گئے، جس کے بعد سے وہ دوبارہ نظر نہیں آئے ہیں۔ سعودی عرب سے وہ افراد نجی طیارے میں استنبول جمال خشوگی کے قونصل خانے جانے سے چند گھنٹے پہلے پہنچے تھے اور اسی روز رات کو واپس چلے گئے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ یہ لوگ سعودی حکومت کے اہلکار اور ان کے خفیہ ایجنسی کے رکن تھے اور انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات سے یہ الزامات بظاہر درست نظر آتے ہیں۔ دوستو سعودی حکام نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ جمال خشوگی قونصل خانے میں اپنا کام کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ ان 15 باشندوں میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ڈاکٹر صلاح توبیگی۔ ڈاکٹر توبیگی فرانسیسی کرنے کے ماہر ہیں جنہوں نے اسکاٹ لینڈ سے ماسٹر حاصل کیا ہے۔ ٹویٹر پر انہوں نے خود کو پروفیسر کے طور پر متعارف کرایا ہے اور سعودی سائنٹیفک کونسل کو فرانسیکس کی سربراہ کہا ہے۔ ترکی حکام کے مطابق ڈاکٹر توبیگی HZS کی 2 نمبر والے طیارے میں استنبول پہنچے تھے اور اپنے ساتھ ایک آری بھی لائے تھے۔ اس طیارے کی ملکیت اسکائی پرائم ایسوسی ایشن سروس کے پاس ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر گزشتہ سال سعودی حکومت نے بدعنوانی کے الزام میں اس کمپنی کو تحویل میں لے لیا تھا۔ ڈاکٹر توبیگی استنبول کے معروف ہوٹل میں رکے تھے اور اسی روز رات میں دبئی کے لیے اسی جہاز میں روانہ ہو گئے۔ ترک حکام نے کہا ہے کہ ان کے پاس موجود آڈیو ریکارڈنگ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر توبیگی جمال خشوگی کے قونصل خانے میں جانے والے دن وہاں موجود تھے۔ اس ریکارڈنگ میں ایک شخص جسے ڈاکٹر کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ موسیقی سننے کے لیے ہیڈ فونز لگائیں جب وہ جمال خشوگی کا جسم مبینہ طور پر کاٹ رہے تھے۔ ابھی تک ڈاکٹر توبیگی کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا، لیکن ایک شخص نے خود کو ان کا رشتہ دار ظاہر کیا ہے اور ٹویٹر پر دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر توبیگی ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے ماہر عبدالعزیز مطرب۔ ماہر مطرب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 2 سال سے لندن میں واقع سعودی قونصل خانے میں کام کر رہے تھے۔ امریکی خبر رساں ادارے سے CNN نے اپنے ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ ماہر مطرب سعودی خفیہ ادارے میں کرنل کے عہدے پر فائز ہے۔ تصویر سے یہ جو اسکرین پر آپ لوگوں کو تصویر نظر آ رہی ہے، ان تصویر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی ماہر مطرب نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ کم از کم 3 بیرون ملک کے دورے کیے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کا سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کردار ہے۔ ترکی حکومت کے حمایتی اخبار روزنامہ صباح نے CCTV کی تصاویر جاری کیے ہیں، جن میں نظر آتا ہے کہ ماہر مطرب 2 اکتوبر کی صبح 10 بجے کے قریب قونصل خانے میں داخل ہوئے، جو کہ جمال خشوگی کے جانے سے 3 گھنٹے پہلے وہاں پہ موجود تھا اور 3 گھنٹے قبل تھا، اور اس کے بعد شام 5 بجے کے قریب وہ سعودی قونصل جنرل کے رہائش گاہ میں گئے۔ ترک میڈیا کے مطابق ماہر مطرب ڈاکٹر توبیگی کے ہمراہ استنبول پہنچے تھے، لیکن ان کی واپسی HZS کے 1 نمبر والے دوسری طیارے سے ہوئی تھی۔ تیسری نمبر پہ ہے عبدالعزیز محمد الوساوی۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک فرانسیسی شخص کا حوالہ دیا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ کام کیا ہے اور سعودی سیکیورٹی ٹیم کے اس فرد کی شناخت کی ہے جو استنبول میں موجود تھے۔ عبدالعزیز محمد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ استنبول کمرشل فلائٹ سے پہنچے تھے اور وہاں پہ وندہام گرینڈ ہوٹل میں انہوں نے اسٹے کیا تھا۔ وندہام گرینڈ ہوٹل میں رکے تھے۔ انہوں نے استنبول سے واپسی کا سفر اسی روز شام کیا جب وہ ڈاکٹر توبیگی کے ہمراہ نجی طیارے سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو نمبر پہ آتے ہیں وہ ہے مغل الحبیبی۔ SR مغل
الحبیبی۔ گزشتہ سال اسی نام کے ایک شخص کو جدہ میں ولی عہد کے محل کے حفاظت کے لیے بہادری دکھانے پر لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ اس واقعے میں محل پر حملہ ہوا تھا جس میں 2 شاہی محافظ ہلاک ہوئے تھے اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ غالب الحبیبی ڈاکٹر توبیگی کے ہمراہ استنبول پہنچے، لیکن واپسی ان کے ماہر مطرب کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو آتے ہیں محمد سعد الزہرانی۔ محمد سعد الزہرانی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سعودی شاہی خاندان کے محافظ ہے اور ماضی میں ان کو ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق وہ استنبول کمرشل فلائٹ سے پہنچے تھے اور اسی روز شام میں ڈاکٹر توبیگی کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو آتا ہے خالد امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس نام کا ایک شخص سعودی محافظوں کی فوج کے ساتھ منسلک ہے اور ماضی میں امریکہ 3 بار آ چکے ہیں اور ہر دورہ اسی وقت ہوا ہے جب امریکہ میں سعودی شاہی خاندان کے افراد دورہ کر رہے تھے۔ خالد بھی استنبول کمرشل فلائٹ سے پہنچے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں نبیہن حسن الشرف۔ نبیہن حسن الشرف کے نام سے بنے ہوئے فیس بک کے ایک اکاؤنٹ پر اس شخص کی تصویر ہے جس میں انہوں نے سعودی اسپیشل فورسز کا لباس پہنا ہوا ہے اور سعودی ذرائع کے مطابق وہ ولی عہد کے دفتر میں کام کرتے ہیں اور ان کی واپسی HZS کی 2 نمبر والے نجی طیارے سے ہوئی ہے۔ مصطفیٰ اور اس کے بعد آتے ہیں مصطفیٰ محمد المدنی۔ سعودی سوشل میڈیا کے مطابق اس نام سے جانے والا شخص سعودی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر توبیگی کے ہمراہ استنبول پہنچے اور رات میں نجی طیارے سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں مشال سعد۔ فیس بک کے مطابق اس نام کا ایک شخص سعودی فضائیہ کا اہلکار ہے اور وہ 2 اکتوبر کو ڈاکٹر توبیگی کے ہمراہ استنبول پہنچا تھا اور اسی طیارے میں اس کی واپسی ہوئی تھی۔ جمعرات کو ترکی کے ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی جس کے مطابق مشال سعد سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں گاڑی کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں ولید عبداللہ۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس نام کا ایک شخص سعودی فضائیہ میں کام کر رہا تھا اور وہ HZS کی 2 نمبر والے طیارے سے استنبول پہنچے اور HZS کے 1 نمبر والے طیارے سے واپس چلے گئے، فلائٹ سے واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد آتا ہے منصور عثمان۔ ذرائع کے مطابق اس نام کا شخص سعودی خفیہ ادارے میں کام کر رہا تھا۔ یہ کمرشل طیارے کے ذریعے استنبول پہنچے اور HZS کی 2 نمبر والے طیارے سے فلائٹ سے واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں فہد شبیب۔ سعودی شاہی محافظ کی تنظیم میں کام کرنے والا یہ شخص نجی فلائٹ کے ذریعے استنبول پہنچا اور HZS کے 1 نمبر والے فلائٹ سے واپس چلا گیا۔ جو نیکسٹ ون ہے وہ بدر مبینہ طور پر سعودی خفیہ ایجنسی سے منسلک اس شخص نے HZS کی 2 کے ذریعے استنبول کا سفر کیا اور HZS کے 1 فلائٹ سے واپس چلا گیا۔ اور اس کے بعد جو آتے ہیں وہ ہے سیف سعد۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس شخص کی نوکری ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ہے اور وہ HZS کی 2 طیارے پر استنبول پہنچے اور اسی رات کو کمرشل فلائٹ سے واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد جو آتے ہیں وہ ترکی ماسٹر سہیلی۔ یہ شخص 2 اکتوبر کو HZS کی 2 طیارے کے ذریعے استنبول پہنچا اور اسی رات HZS کے 1 سے واپس چلا گیا۔ دوستو یہ تھی وہ لسٹ جو ترکی میڈیا نے ان کے نام جاری کر دیے ہیں جن کے بارے میں ترک حکام کو شبہ ہے کہ ترک حکام کو شک ہے کہ وہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے مبینہ قتل میں ملوث۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔